الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورہ یوسف سورہ یوسف کو سورہ یوسف کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا چونکہ تذکرہ موجود ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اللہ نے اس سورت کا نام رکھا ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف میرے استاد محترم حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے کہ ہر سورت کو پچھلی سورت کے ساتھ دو قسم کا ربط ہوتا ہے۔ ایک نامی ربط ہوتا ہے اور ایک معنوی ربط ہوتا ہے۔ تو سورہ یوسف کو سورہ ہود کے ساتھ نامی ربط یہ ہے کہ سورہ ہود میں جس مسئلہ کا ذکر کیا گیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ مسئلہ اتنی اہم اور ضروری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی اس مسئلہ توحید کی تبلیغ فرمائی۔ سورہ یوسف کا سورہ ہود کے ساتھ معنوی ربط یہ ہے کہ سورہ ہود کا دوسرا دعویٰ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی متصرف اور کارساز اور مختار نہیں۔ اب سورہ یوسف میں اس دعویٰ پر ایک بہت مفصل نقلی دلیل بیان کی جائے گی جس سے ثابت ہوگا کہ واقعی حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب اور متصرف و مختار نہیں۔
اس کے بعد سورہ یوسف کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں۔ سورہ یوسف میں کل 4 دعوے ہیں۔ نمبر 1، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ نمبر 2، مالک، کارساز اور متصرف و مختار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دعویٰ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور سچے رسول ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ دعویٰ نمبر 4، انبیاء سابقین علیہم الصلوات والسلام کی طرح میرے پیغمبر آپ پر بھی مصائب و آلام آئیں گے، بالآخر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ کل 4 دعوے ہیں سورہ یوسف کے۔ اس پوری صورت میں پہلا اور دوسرا دعویٰ یہ پوری صورت میں بیان ہوا ہے، اور ایک قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ اور قصے کے کل 15 احوال ہیں۔ کتنے احوال ہیں؟ 15 احوال۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے کل 15 احوال اور 15 حصے ہیں۔ ہر حصے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی متصرف اور کوئی مالک اور مختار کل نہیں۔ اب آئیے سورہ یوسف کی آیات مقدسہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ الف لام را اللہ اعلم بمرادہ، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا معنی اور مقصد اور مراد صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیاتیں ہیں واضح کتاب کی۔ کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے۔ یہ آیاتیں واضح کتاب کی۔ انا انزلناه قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن مقدس کو عربی زبان میں۔ عربی زبان میں نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم قرآن مقدس کو بآسانی سمجھ سکو۔ آسانی سے سمجھانے کے لیے اللہ نے عرب والوں کی زبان میں قرآن مقدس کا نزول فرمایا ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ فرمایا نحن نقص، میرے پیغمبر ہم ہی بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص،
بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا قصہ اور واقعہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس واسطے کہ بھیجا ہے ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن مقدس، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، اور بے شک پکی بات ہے اس سے پہلے آپ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ بے خبروں میں سے تھے، آپ کو علم نہیں تھا، آپ کو علم دینے والا بھی اللہ، اور آپ کو قرآن مقدس کا بھی علم عطا فرمانے والا بھی اللہ پاک۔ تو یہاں اللہ نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص فرمایا ہے۔ احسن القصص اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اس سے دو مسئلے ظاہر فرمائے۔ نمبر ایک، عالم الغیب بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ نمبر دو، برکات دہندہ بھی اللہ کی ذات ہے، برکت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے احسن القصص فرمایا ہے۔ تفسیر خازن کے اندر ہے، یہودیوں کے مولوی اور علماء نے مشرکین مکہ سے کہا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد آل شام کے علاقے سے مصر کیسے منتقل ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے۔ تو جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ پاک نے اس پر یہ آیات مقدسہ کا نزول فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے پھر یہ واقعہ قرآن مقدس کے ذریعے بیان فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی عبرت آموز واقعہ اور قصہ سنائیں۔ تو اس پر اللہ پاک نے سورہ یوسف کی آیات نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ اور وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہ ان شرطیہ نہیں ہے بلکہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے۔ اس کا معنی ہے اور بے شک اگر اس کا معنی نہیں ہے، وَإِن یہ مخففہ من المثقلہ ہے، یہاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کو خبر ہی نہیں تھی، آپ کو علم بھی نہیں تھا، آپ بے خبر تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا اپنی قدرت کے ذریعے، اپنے علم کے کارخانے سے۔ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، قرآن کی آیت بتلا رہی ہے، آپ بے خبر تھے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، نبی علیہ السلام تو جانتے بھی نہیں تھے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور کتاب کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں لیکن ہم نے قرآن مقدس کو نور ایمان بنا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کا بھی علم عطا فرمایا اور ایمان کی حقیقت کا بھی علم عطا فرمایا۔
اب یوسف علیہ السلام کے قصے کا پہلا حال شروع ہو رہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا۔ وہ خواب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتلایا تو تب جا کے یعقوب علیہ السلام کو علم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، ان کو بغیر بتانے کے علم نہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں۔ دیکھیں ترجمہ، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ اس وقت کا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی، اے میرے پیارے محبوب ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب کی حالت میں 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو، رأیتم لی ساجدین، دیکھا ہے میں نے ان کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ 10 کہتے ہیں 10 کو، کوکب کہتے ہیں ستاروں کو، 10 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند۔ جب یہ خواب یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سنایا، اس وقت یعقوب علیہ السلام نے آگے یوسف علیہ السلام کو آگے وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے پیارے بیٹے مت بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، پھر وہ تدبیریں بنائیں گے، چال چلیں گے تیرے لیے چالیں چلنا، اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک پکی بات ہے شیطان انسان کا واضح کھلا دشمن ہے۔ اذ قال کے اندر جو اذ ہے یہ اذ بمعنی قد ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے استاد محترم حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد مکرم حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں اذ بمعنی قد ہے۔ جب اذ بمعنی قد ہوگا تو اس وقت اذ کے متعلق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو معنی اذ کم ہوگا، پکی بات ہے تحقیق کہا یوسف علیہ السلام نے۔ باقی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا خواب بیان کرنے سے، کیونکہ وہ قرائن کے ذریعے جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے سکے بھائی بنیامین کو اس کے دوسرے بھائی اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے ہو سکتا ہے کوئی ان کے خلاف تدبیریں سوچ لیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے اس سے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت اور کمال کا ذکر موجود ہے، اس سے مراد النبوت ہے، اللہ یوسف علیہ السلام کو نبی بنائیں گے، اس لیے اپنا خواب بیان کرنے سے بھائیوں کو منع فرمایا یوسف علیہ السلام۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور یہی ہمارا کمال ہے۔ یہ کذالک کے اندر جو کاف ہے یہ عام طور پر تو قرآن مقدس میں تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر
کسی کسی مقام پر یہ کاف تعلیل اور بیان کمال کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح کہ بقیت السلف حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اور میرے استاد محترم حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اکثر قرآن مقدس میں تو کاف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر کہیں کہیں قرآن مقدس کے اندر کاف بیان کمال کے لیے آتا ہے، وہاں اللہ کی قدرت کا کمال بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور یہی تو ہمارا کمال ہے کہ برگزیدہ کرے گا تجھ کو تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، برگزیدہ کیسے فرمائے گا، اس کی تفسیر یہ وہ تفسیریہ، اس کی تفسیر یہ ہے یعلمک من تأویل الاحادیث، سکھائے گا آپ کو اللہ تعالی باتوں کا ٹکانے لگانا۔ تأویل تعبیر کو کہتے ہیں، احادیث باتیں، خواب کی تعبیر کا علم مراد ہے اس سے، یا پھر حکمت اور دانائی کی باتیں مراد ہیں۔ اور من تأویل الاحادیث کے اندر من تبعیضیہ ہے، من تبعیضیہ۔ تأویل الاحادیث سے امام مجاہد فرماتے ہیں خوابوں کی تعبیر مراد ہے، امام مجاہد فرماتے ہیں خوابوں کی تعبیر مراد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ معاملات کے انجام اس سے مراد ہے تأویل الاحادیث سے۔ امام زجاج فرماتے ہیں اس سے تأویل الاحادیث سے مراد کتب سماویہ اور انبیاء سابقین علیہم الصلوات والسلام کی احادیث کے معانی مراد ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اور اپنے انعام آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں پر۔ اس نعمت سے مراد عام نعمتیں، اللہ اپنی تمام نعمتیں یوسف علیہ السلام پر بھی فرمائیں گے، اور یعقوب علیہ السلام کے سارے گھرانے پر بھی اللہ اپنی خاص نعمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ کما تمہا علی ابویک، جیسا کہ پورا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ دادوں پر اپنی نعمتوں کو، من قبل، اس سے پہلے۔ کون باپ دادے؟ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب خوب علم رکھنے والا ہے، حکیم، خوب حکمتوں کا علم رکھنے والا ہے۔ علم بھی اللہ تعالیٰ کا مکمل ہے، اور حکیم، حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی مکمل ہے۔ اللہ کے علم کے ساتھ کسی کا علم مکمل نہیں، اللہ کی حکمتوں کے ساتھ کسی کی حکمت مکمل نہیں ہے۔ اس لیے حکیم کا معنی میرے استاد محترم حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ فرماتے تھے، حکیم، اللہ کی ذات کی یہ صفت ہے۔ حکیم کا معنی یہ ہے گہرائیوں کا علم رکھنے والا۔ کس کا علم رکھنے والا؟ گہرائیوں کا علم رکھنے والا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وآخر دعوانا